بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم فلورین کے بارے میں پڑھیں گے۔ فلورین جو ہے یہ جسم میں مرکبات کی شکل میں، یعنی جس کی شکل میں پائی جاتی ہے، اس کو فلورائڈ کے مرکبات کہا جاتا ہے، اور جسم میں بہت ہی کم مقدار میں، یعنی قلیل مقدار یہ ٹریس میٹل میں آتی ہے، اور یہ خون، ہڈیوں، دانتوں اور غدود درقیہ کے اندر اس کی موجودگی ہوتی ہے۔ ضرورت اور اس کے فوائد جو ہیں وہ زیادہ تر یہ ہے کہ دودھ کے دانت جن بچوں کے نکلتے ہیں، جن کی عمر 7 سال کے بعد دانت نکل کر نئے دانت آتے ہیں، اس وقت ان کو فلورائڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جو عمر رسیدہ لوگ جو ہیں 50 سال کے بعد بھی ان کو فلورائڈ کی کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے یہ ہمیں دانتوں کو گرنے سے بچاتی ہے، اور جن علاقوں میں دانت لوگوں کو بیماری تھی گرنے کی، ان کو جب یہ استعمال کروائی گئی تو 60% لوگوں کو صحت یابی ہوئی اور ان کے دانت گرنے بند ہوئے۔ اور جن علاقوں میں یہ بکثرت پائی جاتی ہے، اور وہاں کے علاقوں کے لوگوں کے دانت سفید، مضبوط اور چمکدار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ فلورائڈ دانتوں پر اس کا اثر بہت ہی زیادہ دیکھنے میں آیا ہے، اور جن علاقوں میں فلورائڈ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، ان لوگوں کے دانت مضبوط ہونا اور یہ چمکدار ہونا بھی اس کی دلیل ہے۔ اور اس طریقے سے فلورائڈ حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، قدرتی ذرائع، یہ سب سے بڑا ذریعہ اس کا جو ہے وہ پانی کا ذریعہ ہے، اور بعض علاقوں میں پانی میں بکثرت پائی جاتی ہے، مثلاً امریکہ اور برطانیہ کے چند شہروں میں بھی اس کی مقدار ہے، لیکن یہ ان شہروں میں، ان علاقوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جن علاقوں کی چٹانوں پر، پہاڑوں پر مٹی اور چٹانوں کا ایک ایسا جال بچھا ہو کہ جہاں پر سے یہ پانی گزرتا ہے تو اس کے اندر فلورائڈ کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور کچھ مقدار اس کی سمندری مچھلی کے اندر پائی جاتی ہے، خشک پھلوں اور دودھ میں بھی اس کی قلیل مقدار جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ پانی اگر ایسی چٹانوں اور مٹی سے گزر کر آتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ رچ سورسز آف دی فلورائڈ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے یہ کافی مقدار میں اس میں دیکھنے میں آتی ہے۔ جن اشیاء کا ذکر لسٹ کے پہلے ہم کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم ایک لسٹ پیش کر رہے ہیں جس میں فلورین اور فلورائڈ مرکبات جو ہیں، ان کی ترتیب جو ہے کہ زیادہ مقدار وہ ہے جن کے ہم پہلے نام لیں گے، اور اس طریقے سے جو بالترتیب جو ہے وہ ان کے نام لینے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو خشک دودھ ہے اس میں 100 گرام جو ہے اس کا ایک جو مخصوص حصہ، بہت ہی قلیل حصہ ہوتا ہے، پارٹ پر ملین جو اس کا حصہ ہے، اس میں 7.3 پارٹ پر ملین پائی جاتی ہے۔ یعنی یوں ثابت ہوا کہ خشک دودھ جو گوشت ہے اس کے اندر اس کی رچ مقدار ہے۔ اور اس کے بعد نمبر آتا ہے آلو کا۔ سبزیوں میں آلو جو ہے اس کے اندر 5 سے 3 پوائنٹ جو اس کے پارٹ پر ملین جو ہے وہ اس کی پائی جاتی ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے چائے کا۔ چائے میں 4 پارٹ پر ملین ہوتی ہے، اور اناج میں 1 پارٹ تک اس کو نوٹ کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سبزیاں جو ہے وہ 0.3 پر اس کی مقدار ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پنیر اور دودھ کے اندر بھی 0.3 پوائنٹ ہوتی ہے۔ اب جب گرم آب و ہوا کے علاقوں میں اس کو دیکھا گیا تو وہاں پر 1 پارٹ پر ملین کے حساب سے پائی گئی، اور جب ٹھنڈی ہوا کے علاقوں میں دیکھا گیا تو 2.4 کے حساب سے یہ اس کی پارٹ پر ملین پائی جاتی ہے۔ اور جب ہم بارش کے پانیوں کو انالیسس کیا گیا، سب سے پہلے بارش کے پانی کو جب انالیسس کیا تو اس میں 3.4 پارٹ اس میں سے پائی گئی، اور اسی طریقے سے دریا کا پانی جو ہے اس میں 2.5، اور سمندر کے پانی میں 1.4، اور سب سے کم جو پانی میں جو مقدار ہے وہ کنویں کا پانی ہے،
وہ 0.5 پارٹ پر ملین ہے۔ تو یہ فلورین جو ہے یہ قلیل مقدار ٹریس ایلیمنٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ خصوصی طور پر دانتوں کے معاملے میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے بہت سارے جو دانتوں کے متعلقہ جو ٹیوبس ہیں ان کے اوپر فلوریڈ اور یوں اس طریقے سے نام اس پر جو ہے نا وہ درج ہوتے ہیں کہ اس میں فلورائڈ بھی ڈالی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ ہمیں پانی کا جو ذریعہ ہے، اور پانی وہ جو چٹانوں سے اور مٹی والے تودوں سے ٹکرا کر آتا ہے، اس کے اندر اس کی بکثرت مقدار پائی جاتی ہے۔ اور یہ جزاک اللہ، اس میں دیکھیں اللہ کی یہ نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں کھلے عام مل رہی ہیں، اور بس ان کی پہچان اور ان کی جان جو ہے جاننا ان کے متعلق ضروری ہے۔ تو اور پھر اس طریقے سے جب انسان کے لیے یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ اکبر۔